أكافئ به نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں تیری ایسی حمد و ثنا بیان کروں جس کے ذریعے میں تیری وہ نعمت جو تو نے مجھ پر کی ہوئی ہے میں اس کا شکر ادا کروں، اور تو نے جو بہت ساری مخلوق پر مجھے فضیلت دی ہوئی ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں. کہتے میں نے سوچا یار اندر جا کے دیکھنا چاہیے اس شخص پر اللہ کی کوئی خاص نعمت ہوگی جس کی وجہ سے یہ دعا کر رہا ہے. جا کے میں نے پوچھا، آدمی بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا افہم ام علم ام الہام الہم الیک، یہ دعا جو تم کر رہے ہو یہ کہیں حدیث میں پڑھی ہے؟ علم حدیث کو کہتے تھے، عالم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو حدیث کا عالم ہوتا ہے، کتاب اللہ کا عالم ہوتا ہے. تو یہ علم ہے یا تیری اپنی سوچ سمجھ ہے یا اللہ کی طرف سے تیرے دل میں الہام ہوا ہے اتنی اچھی دعا کر رہا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتا کہ وہ کون سی خاص نعمت ہے جو اللہ نے تجھ پر کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے تو اللہ کا اتنا شکر ادا کر رہا ہے. اور حال یہ تھا کہ وہ آدمی جو یہ دعا کر رہا تھا اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، اس کے پاؤں بھی کام نہیں کرتے، آنکھوں سے بھی نہ گنجا، کانوں سے بھی اونچا سنتا. راوی کہتا ہے اس کے وجود کا کوئی عضو بھی سلامت نہیں تھا، اور دعا یہ کر رہا ہے اللہ توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا کر رکھا. اللہ اکبر. ایک ہم ہے دنیا جہان کی نعمتیں، دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، پھر مرو مرو کرتے رہتے ہیں ہر روز نہ شکریہ نہ شکریہ. جس سے پوچھو مر رہا ہے، کروڑوں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. مولانا صاحب بتائیے مجبوری کی حالت میں بندہ سود لے سکتا ہے کہ سودی کاروبار کا کیا مجبوری ہے؟ دوسری فیکٹری لگانی ہے. کیا بات ہے اس مجبوری کی؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہر مومن کے پلے بنا ہونا چاہیے. امام الانبیاء نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکانما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. اہل ایمان رسول اللہ کے دم بھرنے والوں دھیان سے سنو، رسالت معاف فرما رہے ہیں. تین باتیں فرمایا جو شخص اپنے گھر کے اندر امن و امان کی حالت میں صبح کرے، کوئی ڈر خوف نہ ہو، جیسے ہماری حالت اللہ کا شکر کوئی ڈر خوف نہ ہو، جسم تندرست ہو، کہیں کوئی پھوڑا پھنسی کوئی زخم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. اور تیسری بات ایک دن کی روٹی ہو کھانے کے لیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مولا کریم نے ساری کائنات کی نعمتیں اس کو دے رکھی. حضرت محمد الرسول اللہ وہ ہے اس پہ صابر شک، کوئی ہے اس پر عمل کرنے والا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والا. اور میں جسم کا کوئی حصہ تندرست نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، کان بھی نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہیں، اور اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں مجھے اس کے شکر کی توفیق عطا فرما. میں نے کہا اللہ کے بندے کوئی چیز سلامت نہیں ہے، کس پہ شکر ادا کر رہے ہو؟ کون سی نعمت ہے خاص؟ فرمانے لگے اللہ کے بندے یہ جو اللہ تعالیٰ نے زبان دے رکھی ہے جس میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس سے بڑی نعمت بھی ہے اس دنیا میں کوئی؟ ذکر الہی کی توفیق جس زبان سے میسر آ رہی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے عظیم تر نیکی جس زبان کے ذریعے کر رہا ہوں اس کے شکر کی توفیق مانگ رہا ہوں. اور ساتھ ہی کہنے لگا تم آ تو گئے ہو، میرا ایک چھوٹا سا کام ہی کر دو. میں نے کہا تیرا نہیں کرنا تو اور کس کا کرنا ہے، بتاؤ کیا کام. فرمانے لگے میرا ایک جوان سال بیٹا تھا، آپ کو میری حالت تو نظر آ رہی ہے، نہ میں کھانا کھا سکتا ہوں نہ میں وضو کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. وہ مجھے کھانا کھلاتا تھا، وضو کراتا تھا، میں نماز پڑھ لیتا تھا وقت پر. وہ 3 دن ہو گئے کسی کام سے گیا ہے واپس نہیں آیا. اگر مہربانی کرو تو کہیں تلاش کر کے اس کو لے ہو سکتا ہے راستہ بھی. کہتے میں نکلا تلاش کے لیے، بڑی تلاش کی، بلاخر چلتے پھرتے تیلوں کے درمیان اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ مل گیا. درندوں نے اس کو کھا لیا. میں پریشان ہو گیا، کس منہ سے جا کے اتنے مجبور اور اتنے مصیبت زدہ آدمی کو اتنی تکلیف دے خبر کیسے جا کے؟ فرمایا میں گیا، میں نے اپنے آپ کو بڑا سنبھالا، میں نے بڑی مثالیں دینا شروع کر دیں. ایوب علیہ السلام کو جانتے ہو اللہ نے ان کا کتنا شدید امتحان لیا تھا. پھر اس کے بعد اور امتحان لیا، سارے خاندان کو دور کر دیا. انہوں نے کہا یار زیادہ باتیں نہ کرو، بتاؤ مسئلہ کیا ہے. بیٹے میرے کا کیا بنا؟ میں نے لگے کہ تیرے لیے اچھی خبر نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ تیرے بیٹے کو درندوں نے کھا لیا ہے، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو. فرمایا کہنے لگے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو اپنی معصیت سے بچا لیا. اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی سے بچا لیا، اپنے پاس بلا لیا.
تو میری اولاد میں سے کوئی ایسا نہیں ہوا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو. اور لمبی سانس لی اور فوت. کہتے ہیں کہ میں اور پریشان ہو گیا کہ اب اس کو کیا کروں. اتنے میں کچھ اور آدمی آ گئے, منہ ڈھپا ہوا تھا, انہوں نے منہ سے کپڑا اٹھایا, کہنے لگے یہ تو ابو قلابہ ہے, حضرت ابن عباس کا لاڈلا شاگرد اور محدثین کا سرخیل اور بہت بڑا نیک اور صالح آدمی. اور پھر مل کے ہم نے اس کا جنازہ پڑھا, اسے دفن کیا. کہتے ہیں کہ رات کو مجھے خواب آئی, میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے, 2 حلے بہترین پہنے ہوئے ہیں, پورا جسم تندرست ہے, کوئی بیماری نہیں. تو میں نے کہا یہ کیا, کل تو تم کس طرح تھے, آج کس طرح ہو گئے ہو. فرمانے لگے تم نے پڑھا نہیں ہے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو سلام کہتا ہے. اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے کچھ مقامات ہیں جو صرف صبر اور شکر کی بدولت حاصل کیے جا سکتے ہیں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو حاصل کرنے کا. صبر اور شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعامات دیے ہیں. اللہ کی قسم, محدثین کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے, اگر کسی نے راتوں کو مسجدوں کی رونقیں دیکھنی ہو تو محدثین کرام کی جماعت کو دیکھے. اگر کسی نے دل صاف دیکھنے ہو تو محدثین کرام کی جماعت کو دیکھے. اگر کسی نے کھڑے معاملے دیکھے ہوں تو محدثین کرام کی جماعت کو دیکھے. اگر کسی نے پاکیزہ زبان دیکھنی ہو تو محدثین کرام کی جماعت کو دیکھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے چغلی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. زندگی بھر کسی کی چغلی نہیں کی, اور ہم ایک دن کے لیے نہیں قسم کھا سکتے, ایک دن کے لیے بھی, آج کے دن میں نے کوئی چغلی نہیں کی. اور یہ وہ شخص ہے پوری زندگی کے لیے کہہ رہا ہے, اور کہہ بھی اللہ کو رہا جو علام الغیوب ہے. تین محدثین اکرام کی جماعت نے امام الانبیاء کے لائے ہوئے دین کو لفظوں سے بھی محفوظ رکھا, اس کے معانی کو بھی محفوظ رکھا, اور اس پر عمل کو بھی محفوظ رکھا. اور اس کی روشنی میں جو مراتب احسان حاصل کیے جا سکتے تھے اس میں بھی ایسے مقامات اور ایسے عمل دکھائے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی, جس کی مثال کہیں نہیں. امید ہے کہ میرے دوستوں کو, میرے احباب کو اس مسئلے کی بنیاد سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کی بنیاد کیا ہے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کا منہج کیا ہے, اس پر چلنے والے کس طرح کے نمونے ہوتے ہیں. کاش کہ ہم بھی کوشش کریں اس طرح کے ہو کے دکھانے. وقت نہیں ہے, وہ تو مولانا نے مہربانی کر کے کہہ دیا ہے کہ ان کی رسی ڈھیلی کر دی ہے میں نے, لیکن یہ رسی بہت لمبی ہے. تو میرے اندر طاقت بھی کہاں, آپ کے اندر بھی طاقت کہاں. اللہ تعالیٰ حق کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑے اختصار سے اپنے عزیز طلبہ کو اس مسلک جس کے ہم علم بردار ہیں اس کی چند خصوصیات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. امید ہے کہ عزیز ان کو بیان سے سنیں گے اور کتاب و سنت سے اس کو مزید پھیلائیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا امتیاز اس مسلک محدثین کا یہ ہے کہ مسلک ہدی الانبیاء ہے. یہ سارے انبیاء کرام کا راستہ ہے جو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا, اور امام الانبیاء سے ہماری طرف منتقل ہو گیا. اور یہ انسان کو انسان بنانے والا راستہ ہے, جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بندے کو بندہ بنا دیتا ہے یہ راستہ. یہ ہدی الانبیاء ہے, سارے انبیاء کا طریقہ کار ہے. فبہداہ مقتدہ, اللہ نے فرمایا یہ انبیاء کرام تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ. وہ لمبا رکوع جس میں ڈھیر سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے, آخر میں فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ فبہداہ مقتدہ. یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سچی, کھری اور اصلی ہدایت دے رکھی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مومن بندے, تو بھی ان کی ہدایت پر چلنے کی کوشش کر. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون. ویسے تو کچھ بھی سمجھتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر چل رہا ہوں, ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں, لیکن ہر آدمی ہدایت یافتہ یہ کوئی شک نہیں ہے. ہدایت دو طرح کی ہے, ایک تم نے خود تلاش کی ہوئی ہے, ایک تمہارے رب کی طرف سے آئی ہوئی. ان کے بارے میں اللہ کی شہادت ہے. کیا شہادت؟ اولئک الذین, یہ لوگ جو ہے علی ھدی من ربہم, اولئک علی ھدی من ربہم, یہ اپنے رب کی دی ہوئی ہدایت پر چل رہے ہیں. لوگ اپنی سوچی ہوئی ہدایت پر چلتے ہیں یا اپنے رب کی ہدایت پر چلتے ہیں. رب کی ہدایت اور بندوں کی ہدایت میں بڑا فرق ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, ہدایت تو وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. اپنی سوچی ہوئی ہدایت ہدایت نہیں ہوتی. بندہ سمجھتا ہے کہ بڑا سمجھدار ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سمجھدار نہیں کہتے. اللہ تو اس کو سمجھدار کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ چلتا ہے. ساری دنیا کے بے دین اور منافقین یہی سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور یہ بیوقوف ہے. سارے کافر مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اور سارے مسلمان اہل حدیثوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کسی کو بیوقوف سمجھتا ہے مومن کو وہ بیوقوف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی کی طرح اسلام لے آؤ، جیسا ایمان ان کا ہے ویسا ایمان قبول کر لو، کہتے ہیں عجیب بات ہے، آنکھیں بند کر کے محمد کے پیچھے لگے چلے، جو مانگتا ہے وہ دے دے، زندگی مانگے تو زندگی دے دے، خون مانگے تو خون دے دے، مال مانگے تو مال دے دے، اپنی عقل کام میں ہی نہ لائے، ہر بات اس کی مانتے رہے. سفیہ اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہ ہو، جس کو پتہ نہ ہو اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے، اس کو سفیہ کہتے ہیں. منافقین کا خیال تھا کہ ابو بکر عمر عثمان اور عشرہ مبشرہ صحابہ کرام یہ عقل مند نہیں ہے، ان کو اپنے مفاد کا ہی پتہ نہیں ہے، جو محمد کہتا ہے مانتے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنا مفاد دیکھتے ہیں اور رسالت میں آپ کا مفاد بھی دیتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، اس لیے بیوقوف ہے. اللہ نے آسمان سے وحی اتاری، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. جو میرے مومن اور نیک بندوں کو بیوقوف کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بیوقوف ہے، یہ سچے اور عقل مند ہے. یہ عقل مند ہے. محمد کا متبع صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند ہے. بے شک ساری دنیا اس کو بیوقوف کہتی رہے، کوئی کچھ دیکھ کے بیوقوف کہتا ہے، کوئی کچھ دیکھ کے بیوقوف کہتا ہے، لیکن جس کو پروردگار عقل مند کہے اس سے بڑا عقل مند کون؟ جس کو بیوقوف کہہ دے اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ تو سب سے پہلی خصوصیت ہمارے مسلک کی یہ ہے کہ سارے انبیاء اکرام کا دین ہے جس دین پر ہم چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو جمع کر کے قرآن کریم کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. آپ سے صحابہ اکرام میں منتقل ہوا، صحابہ نے تابعین تک پہنچا دیا، تابعین سے سلسلہ وار ہم تک پہنچ گیا. جیسے آسمان سے اترا تھا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے، ویسے ہی قیامت تک محفوظ رہے گا. اللہ ہمیں اس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس راستے پر چل رہے ہیں. کاش کہ دنیا کو اس کی سمجھ آ جائے، ساری دنیا ہمارے ساتھ مل کے اس راستے پہ چلنا شروع کر دے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسرا امتیاز اور خصوصیت مسلک کی یہ ہے کہ اس میں تسلیم و رضا ہے. اس میں تسلیم و رضا ہے، مانتے بھی ہیں اور دل سے مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں. یہ واحد قوم ہے، یہ واحد جماعت ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ مل جائے تو پھر انگلی نہیں اٹھاتے، چونچرا نہیں کرتے، جو مولا کا حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نہ فیصلہ مانتے بھی ہیں، اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی مانتے ہیں. یہ دین کا مقام ہی ایسا ہے، جب تک اس کو دل سے نہ مانا جائے اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. دنیا بھر کے نظام، دنیا بھر کے قانون کو اوپر سے مان لو، دل سے نہ مانو، کوئی دفعہ نہیں لگتی. یہ واحد دین ہے آسمان سے آنے والا، جب تک دل سے نہ مانا جائے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا. اشارے پہ رک جاؤ، اشارے پہ رک جاؤ، سرکار کو گالیاں دیتے رہو، پولیس کو گالیاں دیتے رہو، کوئی دفعہ نہیں لگتا. لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نہ اونچی بولنے کی اجازت ہے، نہ دل کے اندر میل لانے کی گنجائش ہے. دل سے بھی مانو، اوپر سے بھی مانو، بات حق میں آئے تو بھی مانو، بات خلاف پڑے تو بھی مانو. یہ نہیں ہے کہ جو حدیث اپنے مطلب کی ہو تو موضوع بھی ہو تو ٹھیک ہے، اور اپنے مطلب کی نہ ہو تو صحیح علم بھی آتی ہو تو اس کی 50 تعویلیں کر. جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو، خطبے کے دوران کوئی آدمی آ جائے، حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، نگاہ نہیں پڑھی، نہ اٹھو 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو. مسجد میں 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے کی اجازت نہیں. خطبہ ہو رہا ہے، کتنے صحابہ اکرام سن رہے ہیں، نبی علیہ السلام بستر منبر فرما رہے ہیں، تو ہے گنجائش اس حدیث کو چھوڑنے کی. لیکن دوستوں نے اللہ تعالیٰ ان کی فقہ اور اجتہاد کے اندر برکت عطا فرمائے، اس حدیث کے 40 جواب دیے ہیں، مانی نہیں. 40 جواب دیے ہیں، لیکن ہیں سارے جواب تسلیم نہیں کی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. دل سے مان لو، حق میں ہو تو بھی مان لو، خلاف ہو تو بھی مان لو. خلاف ہو تو اس پہ خوش ہو جاؤ کہ مولا کریم نے مجھے غلطی سے بچا لیا ہے. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فاولئك هم المفلحون. مان لیا، حق میں ہے تو بھی مان لیا، خلاف ہے تو بھی مان لیا. یہ تیسری خصوصیت اس مسلک کی ادب و احترام ہے.
جتنا ادب و احترام اللہ اور اس کے رسول کا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا اس مسلک میں پایا جاتا ہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ واحد مسلک ہے جو اللہ اور اس کے رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا صحیح معنوں کے اندر احترام کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کتاب اللہ آ جائے، سنت رسول اللہ آ جائے، کوئی گنجائش نہیں ہے بولنے کی، اور جو جیسے ہے ویسے مانتے ہیں۔ اور دوست احباب یہ کرتے ہیں، جو بات سمجھ آ جائے وہ مان لیتے ہیں، جو نہ سمجھ آئے اس کو ڈال کر سمجھ کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عمل کو اصطلاح میں تعویل کہتے ہیں، اس عمل کو اصطلاح میں تعویل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب بندے نے سوچا اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، اتنی بڑی زمین ہے بھی 7 آسمان، اتنی بڑی کرسی کہاں ہوگی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہو؟ چونکہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے بات کو بگاڑ کے کرسی کا معنی حکومت کر دیا۔ یار اللہ تعالیٰ کو عربی زیادہ آتی ہے، تجھے زیادہ عربی آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مصری سے کرسی بنوانی؟ جب مان لیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب مان لیا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تو کن کہہ کے ایسی کروڑوں کرسیاں پیدا کر دے۔ تعجب کی کون سی، پریشانی کی کون سی بات ہے؟ ابھی تو ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ حدیث میں آتا ہے یہ کرسی جو اتنی بڑی کرسی ہے وہ عرش معلیٰ کے سامنے سطول کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے بادشاہ معظم عرش میں بیٹھے، تخت میں بیٹھے اور پاؤں رکھنے کے لیے سطول رکھ لیا گیا، عرش تو اتنا ہی بڑا ہے۔ اور عرش کے بارے میں جب پتہ چلا کہ اتنا بڑا ہے تو اور پریشانی ہو گئی۔ اس کے بارے میں ایک بڑے عالم دین نے، مجھے نام لینے کی عادت نہیں ہے، کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، اس کی صفت ہے۔ لا حول ولا قوة۔ تو یہ ادب و احترام کے منافی ہے۔ کتاب اللہ کے اندر جو آ گیا، جیسے آ گیا ویسے مان لو، اپنی نہ چلاؤ۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو اپنی سمجھ کے مطابق ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ تو کتاب اللہ کو کہہ رہے ہو کہ میری مانو، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں کتاب اللہ کی مان رہا۔ اپنے آپ کو کتاب اللہ کے تابع کرو، کتاب اللہ کے اپنے تابع نہ کرو۔ یہ ادب و احترام ہے، اور یہ ادب و احترام اس مسئلے کی خصوصیت ہے۔ بے شک لوگ کہتے رہیں، بے شک لوگ کہتے رہیں، لیکن حق یہ ہے کہ دنیا میں دین کا احترام کرنے والا استعمال سے اور کوئی رسالت باب کا احترام ادب کرنے والا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ادب و احترام کرنے والا ان سے زیادہ کوئی نہیں۔ یہ واحد جماعت ہے جو اللہ اس کے رسول کا سچا اور حقیقی احترام کرتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اس مسلک کی یہ ہے کہ اس میں قیاسات کی نفی ہے، خاص طور پر توحید کے باب میں، صفات الہی کے باب میں، اسماء الہی کے باب میں، اللہ پر ایمان لانے کے باب میں، اصول دین کے باب میں کوئی قیاس یا جماعت قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ قیاس تو وہاں ہوتا ہے جہاں دو چیزیں مشترک ہوں۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کسی معاملے میں مشترک نہیں ہے، قیاس کیسے؟ اور اس قیاس نے بڑے فتنے جنم دیے ہیں، اس قیاس نے بڑے فتنے جنم دیے ہیں۔ دنیا کے سارے فتنے اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق پہ قیاس کیا ہے یا مخلوق کو اللہ پہ قیاس کیا ہے، اس سے سارے فتنے پیدا ہوئے۔ یہود و نصارہ کا یہی مسئلہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت میں مخلوق کی صفتیں مان لی ہے، اور عزیر اور ابن مریم میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں مان لی ہے۔ اور ہمارے ماحول کے اندر جو فتنہ سب سے بڑا ہے وہ یہی ہے کہ شفاعت ایک اللہ کے دربار میں جو ہوگی، وہ شفاعت کو دنیا کے اندر شفاعت ہوتی ہے اس نے قیاس کر لیا ہے، اس سے سب سے بڑے فتنے برپا ہوئے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ فلاں اتنا بڑا آدمی میرا سفارشی ہے، میرا کون کچھ بگاڑے گا، کسی نے کچھ کہا تو اس کا نام لے لوں گا۔ تو یہاں اس کو کھینچ کے یہاں بھی لے آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، جو مرضی کرتے رہے نبی صاحب کو آگے کر دیں گے، بات بن جائے گی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے لا تنفعهم شفاعت الشافعین، اس دربار میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، وہاں تو صرف اسی کی سفارش چلے گی جس کے بارے میں اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے، جس کے بارے میں اجازت دیں گے، جتنی اجازت دیں گے، جو کہنے کی اجازت دیں گے، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھے گا۔ دنیا کے اندر بڑے لوگوں کے پاس جو چھوٹے لوگوں کی سفارشیں ہوتی ہیں، بادشاہ کے دربار میں جو اس کے مقربین کی سفارش ہوتی ہیں، ان سفارشوں کا اللہ کے دربار میں سفارش سے کوئی تعلق نہیں۔ اس قیاس میں بڑا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے توحید کے باب میں، اصول دین کے باب میں، اللہ پر ایمان کے باب میں کسی قسم کے کسی قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان قیاسوں کی نفی صرف یہ جماعت کرتی ہے اور کوئی نہیں کرتی۔ سارے فتنے یہاں سے جنم لیتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت اس کی یہ ہے
کہ شہادت حق پر یقین کرتے ہیں۔ شہادت حق کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی گواہی، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے آسمان سے عرش معلی سے گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ جو گواہ اپنی گواہی سمجھا نہ سکتا ہو کتنا کمزور ہوتا ہے، مولا کریم اپنی گواہی سمجھا نہ سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس گواہی کے ابو جہل کو بھی سمجھ آ گئی تھی، اس لیے تمہیں انکار کرتے تھے۔ آج کا مسلمان اس کو اس گواہی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اس گواہی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ چند خصوصیات ہیں جن کو ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے، اسی کے تناظر میں اپنے مسلک کا جائزہ لینا چاہیے اور لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ مسلک اللہ کی توفیق سے محدثین کرام نے صحابہ اکرام کے شاگردوں تابعین سے لے کر اپنی ان کتابوں کے اندر جمع کی۔ یہ محدثین کا تعارف ہے، محدثین کے مشن کا تعارف ہے، محدثین کی کتابوں کا تعارف ہے۔ بات تو بہت لمبی ہے لیکن میں نے بہت اختصار سے جو مجھ سے ہو سکا میں نے کہا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح۔ محدثین کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، بڑے بلند پایا لوگ، نیکی اور تقوی میں آخر کو پہنچے ہوئے، علم کے اعتبار سے انتہا کو پہنچے ہوئے، اپنی ہر بات رسالت میں آپ تک پہنچانے والے، اللہ رب العزت کی مہربانی تھی ان پر۔ اور ان میں سے جس شخص نے پوری 14 صدیوں میں صحابہ و تابعین کے بعد سب سے اونچا مقام حاصل کیا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی یہ کتاب آپ نے پڑھ کے ختم کی۔ سب سے اونچا مقام ان کا ہے امیر المومنین فی الحدیث وطبیب عللہ فی القدیم والحدیث، امیر امراء المومنین فی الحدیث وطبیب عللہ فی القدیم والحدیث۔ ساری دنیا کے اپنے دور کے ساری دنیا کے محدثین کے سامنے آتے تھے۔ امام مسلم کا نام کتنا اونچا ہے لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بچوں کی طرح سوال کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کتنا اونچا ہے، کتاب بھری پڑی ہے، سالت محمد ابن اسماعیل، سالت محمد ابن اسماعیل، ساری کتاب امام بخاری سے پوچھ کے لکھی، کتاب العلم ساری امام بخاری سے پوچھ کے لکھی۔ کیا مقام و مرتبہ ہے اور کتنے دل صاف ہے۔ نہیں سوچا کہ میں بھی اتنے بلند مرتبے پر ہوں، اتنی عظیم الشان کتاب لکھ رہا ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے امام بخاری سے پوچھ کے لکھی؟ کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ اور ادھر بھی یہی معاملہ ہے، ادھر بھی یہی معاملہ ہے۔ پوری 14 صدیوں میں سب سے اونچے مقام پر فائز انسان اس اپنے شاگرد سے بھی حدیث روایت کرتا ہے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ مدرسے سے پگڑی مل جائے پھر کسی سے پوچھ لیں سوال ہی پتہ نہیں ہوتا، حد تک ہو جاتی ہے، پھر بےعزتی ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہے جس سے سیکھا جا سکتا تو اس سے سیکھا، اس کے بغیر مقام بنتا نہیں۔ 5 طبقے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں، کیا بات ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ثقہ تابعین سے حدیثیں سنائی، مکی بن ابراہیم وغیرہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ثقہ تابعین سے روایتیں سنائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی وجہ سے ایک صحابی، ایک تابعی، ایک ان کے شاگرد، 3 واسطے ہیں امام بخاری کی بعض حدیثوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان۔ باقی سارے بھی اسی زمانے کے تھے لیکن ثلاثیات کسی کی نہیں ہے، وہ اسی حد کی۔ اور کمال یہ ہے کہ کسی شخص نے امام صاحب پر نقد بھی نہیں کیا کہ ان کی ثلاثیات صحیح ہیں۔ اتنی مدت بعد آنے والے ان کے استادوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو امام مالک اور امام حنیفہ کے استادوں کے طبقے کے لوگ۔ کیا بات ہے، کیا عزت اور مقام ہے۔ اور دوسرے طبقے کے وہ لوگ جنہوں نے تابعین کا زمانہ تو پایا لیکن ثقہ تابعین سے روایت نہیں لی انہوں نے۔ تیسرا طبقہ ان لوگوں کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں تھوڑے بڑے تھے، اور چوتھا طبقہ ان لوگوں کا جو امام بخاری کے ہم عمر تھے، ان سے بھی امام صاحب نے بیٹھے، اور 5واں طبقہ امام بخاری کے استادوں کا وہ جو امام صاحب سے چھوٹے تھے یا ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، ان سے بھی پڑھا، ان سے بھی حدیثیں لی۔ کوئی پرواہ نہیں کی کسی بات کی کہ عزت کا تو مسئلہ ہوگا، ہے بھی نہیں، ہوتا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل سے الحکمت ضالۃ المؤمن فهو احق بها حيث وجدها۔ علم تو جہاں سے مل جائے، علم تو جہاں سے مل جائے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو اپنے زمانے کے سب سے چھوٹے آدمی سے کوئی خیر کی بات مل جائے تو فوراً قبول کر لینا چاہیے اور اعتراف بھی کرنا چاہیے، دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے فلاں کیا۔ ہم تو علم کے چور ہیں، کہیں سے سیکھتے ہیں اپنے نام سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جیسے امام بخاری 1 نمبر پر ہے ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی 1 نمبر پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خصوصیات جو کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ بڑی بڑی خصوصیات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی، صحیح بخاری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ،
کہ صحت کا ایک معیار قائم کیا، تحقیق کا ایک معیار قائم کیا، پھر اس معیار سے ذرا بر نہیں ہٹے، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں لائے جو اپنے معیار کو پوری نہ ہو سکے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کی تقریر کرنی ہوتی ہے، لوگوں سے واہ سننے کے لیے موضوع حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، صبر نہیں ہوتا، اور اس سے پوری امت کے لیے کتاب لکھی اور ایک حدیث بھی اپنے معیار سائز سے نیچے والی نہیں لائے۔ کیا حوصلے کی بات ہے، کیا حوصلے کی بات ہے! اسی چیز کا نتیجہ ہے، اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ اتنی صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری نے فلاں حدیث کو اس طریقے سے سمجھا ہے اور امام بخاری کی فہم غلط ہے۔ نہ کسی نے صحت کے معیار پہ نقد کیا اور نہ ہی کسی نے امام صاحب کی فہم کی غلطی نکالی، یہ مولا کی دین ہے، اور وہاں بڑے بڑے ائمہ کی غلطیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ معذرتیں کر رہے ہیں، اور یہاں یہ حال ہے کہ ایک بات بھی ایسی نہیں جس کو کوئی نقد کر سکا ہو۔ یہ ایسا حل کو تو بعد کتاب اللہ ایسے آسانی سے نہیں بن جاتی۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بات قابل اعتماد ہو، اس کی بات سن کر لوگ یقین کر لیں، اس کے مسلک کی سچائی پر یقین کر لیں، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مسلک کو، اپنے مسلک جس طریقے سے امام الانبیاء چھوڑ کے گئے اسی طریقے سے قائم رہے۔ گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے، 10 گھنٹے کی کرنی پڑے، 20 سال تک کسی مسجد میں جمعہ پڑھانا پڑے، ایک بات بھی امام الانبیاء کی طرف جھوٹی منسوخ نہ کرے تو بات بنے گی، بات نہیں بات۔ اپنی تقریریں گھمانے کے لیے مسلک کا بیڑا گرک کرتے ہیں انسان، یہ کہاں کی دانائی! ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ محدثین کرام نے اس طریقے سے معیار قائم کیا ہوا ہے، انسانوں کو تول کے رکھا ہوا ہے، جن سے روایتیں لینی ان کو تول کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اوثق الناس ہوتا ہے، یہ ثقۃ ہوتا ہے، یہ ثقۃ ثبت ہوتا ہے، یہ صدوق ہوتا ہے، اور یہ مقارب الحدیث ہوتا ہے، یہ یحتج بالحدیث ہی ہوتا ہے، یہ صدوق انشاءاللہ ہوتا ہے۔ ایک ایک آدمی کو ترازو میں تولا ہوا ہے، اس کی بات سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس آدمی کا وزن، کتنے وزن کا آدمی ہے، اسی حساب سے اس کی حدیث لے کے رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، ان کے استادوں کے اس اعتبار سے بھی 5 طبقے کیے گئے ہیں۔ اپنے دور کی جو بڑی بڑی جامعات اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، جو ظاہر نام تھے ائمہ حدیث کے، لیکن حقیقت میں وہ مدارس تھے۔ امام زہری دیکھنے میں ایک نام ہے، لیکن یہ بندے کا نام نہیں ہے، یہ مدرسے کا نام ہے۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں میاں نذیر حسین محدث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھنے میں تو ایک بندے کا نام ہے، لیکن یہ بندے کا نام نہیں ہے، ایک مدرسہ حدیث کا نام ہے، جس نے 1000 شاگرد ایسا پیدا کیا ہے جو بڑے اور کبار علماء میں شمار ہیں۔ امام مالک بن انس دیکھنے میں ایک نام ہے، لیکن ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، مکتبہ فکر ہے۔ امام قتادہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، عامش ایک بڑا مدرسہ ہے، نافع ایک بڑا مدرسہ ہے۔ یہ مدارس ہیں اپنے دور کے تابعین کے زمانے کے جو بڑے مدارس ہیں 5-7، ان میں سے جو لوگ فارغ ہوتے تھے ان کی 5 کیٹیگریاں ہوتی تھی، فرسٹ آ رہا ہے، سیکنڈ آ رہا ہے، تھرڈ آ رہا ہے، 5 درجے۔ ان میں سے جو پہلے درجے کے پوری زندگی میں جو مدارس میں فارغ ہونے والے ہمیشہ پہلے درجے پر رہے، ان کی حدیثیں ساری لی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسرے درجے کے رواج سے انتخاب کیا ہے، استیاب نہیں کیا۔ عرب حیران ہوں گے، اہل علم موجود ہیں، امام اوزاعی بہت بڑا نام ہے، لوگ امام کہتے ہیں، امام لیث بن سعد بہت بڑا نام ہے، لوگ امام کہتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آتے ہیں دوسرے درجے کے راوی، پہلے درجے کے امام مالک بن انس جیسے لوگ۔ کیا بات ہے، کتنا معیار ہے صحت کا! صرف ایک آدمی جس سے حدیث لینی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننا ہے، اس کو جانچنے کے لیے امام حازمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرط صحیح ہے ان یکون اسنادہ متصلا، ان یکون اسنادہ متصلا۔ امام بخاری جس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، محدثین کی باقی شرطیں قبول ہیں، اس میں مستدل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک معیار ہے کہ اس کی سند متصل ہو۔ وان یکون راوی ہے، وان یکون راوی ہے مسلما صادقا غیر مدلس ولا مختلط متصفا بصفات العدالت ضابطا متحفظا سلیم الذہن قلیل الوہم سلیم الاعتقاد۔ پوری 10 شرطیں ہیں صرف ایک آدمی کو جانچنے کے لیے، اس لیے کہ اسے حدیث رسول سنتے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ مولوی ذرا تنخواہ تھوڑی لے لیتا ہے، اس کو کھڑا کر جو مرضی کرتا رہے تو کروا، سستا ہونا چاہیے۔ تو یہاں یہ حال ہے کہ ایک حدیث سننے کے لیے اتنا بڑا معیار، کیسے انسان کو جانچ رکھتے ہیں، اور محدثین کی شرطوں پر مستداد ان کی شرطیں ہیں۔ اور کمال یہ ہے، خود فرماتے ہیں كتبت عن 1080 نفسا، میں نے 1080 استادوں سے حدیثیں لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد
1080 استاد. آج کا طالب یہ کہتا میں نے 5-7 مدرسے کے سارے استادوں سے پڑھ لیا, مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1080 استادوں نے حدیثیں لیں, 1080 استادوں سے پڑھا اور فرمایا سب کے سب حدیث کے عالم, اور ساتھ یہ بتایا کہ 1080 سارے کے سارے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ایمان و قول و عمل ان کا قائل نہ. کسی مرجی سے کوئی حدیث نہیں. ایمان کا جو معیار اللہ اس کے رسول نے قائم کیا, جو محدث اس معیار کو مانتا ہے اس سے روایت لی ہے اور کسی سے میں نے روایت نہیں. یہ امتیاز بھی اس مسلک کا ہے. ان کے نزدیک ایمان تب ہوتا ہے جب دل میں یقین ہو, زبان سے اقرار ہو, ہاتھ پاؤں سے عمل ہو, تینوں چیزیں اکٹھی ہوں تو ایمان بنتا ہے. اس کے بغیر مسلک اہل حدیث کے لوگ ایمان کو ایمان نہیں مانتے, باقی سارے مان لیتے ہیں. دل میں یقین ہو جائے تو کام چل جاتا ہے, زبان سے بات نکل جائے تو بھی بات بن جاتی ہے. یہ بڑا جھگڑا ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو کتنا بڑا معیار ہے, اس معیار کو قائم رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ سہل کو تو میں بعد کتاب اللہ الجامع سے. اور پھر دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے جو کسی اور کتاب کو شاید ہی حاصل ہو کہ جامع, اور جامع بھی دو اعتبار سے ہے. ایک علوم دین کی قسمیں کی گئی ہیں, احادیث کی قسمیں کی گئی ہیں زندگی کے شعبوں کے مطابق. ابواب تو بہت زیادہ ہیں, وہ صحیح بخاری 97 کتابوں کا مجموعہ ہے. دیکھنے میں ایک کتاب ہے لیکن اس کے اندر 97 کتابیں ہیں, اور ان 97 کتابوں کو محدثین نے خلاصے کے طور پر 8 علوم میں شمار کیا. عقائد ہوں, ایمانیات ہوں, عبادات ہوں, احکام ہوں, آداب ہوں, اخلاق ہوں, سیرت رسول کا بیان ہو, مناقب و فضائل کا بیان ہو, فتنے ان کا بیان ہو, اس سے نکلنے کا بیان ہو, قیامت کا بیان ہو, کتاب التفسیر ہو, کتاب التوحید ہو. یہ 8-10 خلاصے کے طور پر علوم ہیں. جس کتاب کے اندر سارے علوم جمع ہوں وہ کتاب جامع کہلاتی ہے محدثین کے نزدیک, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جامع کہلاتی ہے. آپ سب جانتے ہیں اس کو الجامع صحیح کہتے ہیں. اس کے اندر سارے علوم جمع ہیں, اور اس اعتبار سے بھی جامع ہے کہ انہوں نے اس جامعیت کو ہر اعتبار سے ثابت کیا ہے. ایک تو کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, آثار صحابہ و تابعین. جس مسئلے کو پکڑتے ہیں اس کی دلیل کتاب اللہ سے دیتے ہیں, اسی کی دلیل پھر سنت رسول اللہ سے دیتے ہیں, پھر اسی کی دلیل آثار صحابہ و تابعین سے دیتے ہیں. اللہ تو اللہ ہے, اس کی بات کے کیا کہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقام و مرتبہ. صحابہ اکرام اور تابعین کے اقوال ذکر کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ امام الانبیاء کی وفات کے بعد یہ حکم منسوخ نہیں. تو دین کو سمجھنے والا اس گروہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو. اتنا ادراک اور اس قدر احساس, اتنا شعور کسی اور کو میسر ہوگا تو صحیح بخاری دو اعتبار سے جامع ہے. تمام علوم بھی موجود ہیں, تمام شعبہ ہے زندگی کے لیے تعلیمات بھی موجود ہے, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, آثار صحابہ و تابعین کا خلاصہ بھی موجود ہے. پہلے تو بڑی دور کی بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی کوئی 100 حدیثوں کی کتاب اس کی نقل نہیں آج تک لکھی. اگر ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری آیت من آیات اللہ سے, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی, اس میں کون سے معلوم کی بات. تو تیسری خصوصیت صحیح بخاری کی یہ ہے کہ اس کے اندر تکرار ہے, کہ ایک حدیث کو بار بار لاتے ہیں اور ہر بار اس سے استدلال کرتے ہیں, ہر بار اس سے نیا مسئلہ غور کرتے رہتے ہیں کہ اس سے اور کیا ہدایت ملتی ہے, اور کیا ہدایت ملتی ہے. بندہ اللہ کی قسم پوری زندگی ایک آیت کو پڑھتا رہے تو ہر روز اس کو اس آیت سے کوئی نہ کوئی نیا نور ملتا رہے. یہی معاملہ احادیث رسول کا. کسی حدیث کو آپ بار بار پڑھیں گے, ہر بار نیا نور ملے گا آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. پڑھ کے تو دیکھیں, اسی نور کی وجہ سے محدثین اس کے گھائل اور قائل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار ہے, بار بار آتی ہے, اور ایک اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہے. یہ بھی خصوصیت متضاد. وہ اس اعتبار سے کہ کسی ایک حدیث کو بھی امام بخاری من وعن سند و متن کے ساتھ ایک ہی سند ایک ہی متن کے ساتھ دو بار کبھی پوری کتاب میں نہیں ہے. کہیں عن اور حدثنا کا فرق ہوگا, کہیں کوئی اور مسئلہ ہوگا, کہیں کو یہ حدیث تو آپ کے سامنے ہے احمد بن اشکاب والی, یہ 3 جگہ آئی ہے, تینوں جگہ الگ الگ ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کا فرق واضح کروں. کوئی ایک حدیث بھی من وعن متنن سندنا اکٹھی نہیں لائے, بلکہ بعض نسخوں کے اندر ہے. کتاب الحج کے اندر امام بخاری کا ایک اور منقول ہے, یزاد فی ھذا الباب حدیث مالک عن ابن شہاب ولکنی لا اريد ان ادخل مرجعا. یہاں مالک عن ابن شہاب حدیث پڑھ لی جائے, اس باب سے اس کا تعلق ہے. میری مجبوری یہ ہے کہ میں حدیث 2 دفعہ نہیں لاتا اس کتاب کے. تکرار بھی ہے, عدم تکرار بھی ہے.
اور ایک بہت بڑی پانچویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں سورۃ الواقع ہے، یعنی جس زمانے میں امام صاحب جی رہے تھے اس زمانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو امام صاحب نے اس کے اندر حل نہ کر دیا ہو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی۔ آج کے مسلک اہل حدیث کے حاملین کے فرض ہے کہ ان کے ماحول کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی لوگوں کو ضرورت اور حاجت ہو دین کے اعتبار سے اور مسلک محدثین کے حاملین کے پاس اس کا جواب نہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں۔ اور چھٹی خصوصیت ہے صحیح بخاری کی اور بہت عظیم الشان خصوصیت، اور یہ خصوصیت تقریباً تمام محدثین کی کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر تعصب نہیں، سب کی دلیلیں ذکر کرتے ہیں، مخالفین کی بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ محدثین کے سوا اور آپ کو کہیں نہیں ملے گا، صرف ان کے پاس رفع دین کرنے کی دلیل دے دی، رفع دین نہ کرنے کی بھی دلیل دے دی، آپ فیصلہ کر لیں کون سی دلیل کبھی ہے کس پہ عمل کریں۔ جس کتاب کو بھی جس مسئلے کی کتابوں کو اٹھاؤ گے ان کے اپنے مسئلے کی دلیلیں ہوں گے، کسی اور کی دلیل نہیں ہوگی۔ اپنے مسئلے کی دلیل اپنے امام کا قول ہو تو بھی قابل قبول ہے، اپنے امام کے شاگرد کا قول ہو تو بھی درج کر دیا جائے گا، دوسرے کے مسئلے کی دلیل قرآن کریم کے اندر حدیث رسول اللہ کے اندر ہو تو بھی ذکر نہیں۔ یہ امتیاز بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اجواد کو حاصل ہے۔ یہ بالاختصاص صحیح بخاری کی خصوصیات ہے۔ اب ہم باب کی طرف آئیں، یہ باب کتاب التوحید کا آخری باب ہے، اور کتاب التوحید یہ بھی صحیح بخاری کا امتیازی نشان ہے۔ اللہ رب العزت کا تعارف کرایا، وہ تعارف جو انبیاء کرام کرتے رہے اللہ رب العزت کا۔ اگر کوئی معرفت الہی حاصل کرنا چاہے تو اس کو چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید پڑھے، سمجھ آ جائے گی اس کو مولا کریم کتنی عظیم ذات ہے۔ شاید یہ مناسبت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کے ایک کم 100 ایسے نام ہیں جو شخص ان کو یاد کر لے، ان پر یقین کر لے، ان کے مطابق عمل کر لے، ان کے مطابق عقیدہ بنا لے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے ثبوت کے لیے، اس بات کے لیے قرآن کریم کی ایک کم 100 آیتیں ذکر کی۔ بعض لوگ حدیثیں نہیں مانتے اس بات میں، نہیں جو مانتے وہی دے دیتے، کچھ تو مانو گے کہ نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب التوحید اور آخری کتاب ہے۔ اللہ کی قسم جو تعارف امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کا اس کتاب کے اندر کرایا، پھر اس کے خلاصے کے طور پر امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں کرایا۔ اگر آپ پڑھیں تو آپ کا جی چاہے کہ میں بیوقوف رہا، مجھے تو شروع سے لے کر آخر تک حفظ کر لینی چاہیے یہ کتاب۔ یہ تو کتاب میرا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ اگر اہل حدیث سچے اور کھرے اہل حدیث ہوں، ان کو اپنے مسلک کی فکر ہو، تو یہ کتابیں ہر سستی ویل تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کتاب التوحید، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ رب العزت کی الوہیت پر ایمان، وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آخرت پر ایمان نہ لایا جائے۔ اور آخرت پر ایمان اصول ایمان میں سے چھٹا اصل ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کا ایک حصہ خاص طور پر کہ قیامت کے دن جب بندہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا، وہاں کائنات کی سب سے بڑی عدالت انصاف قائم کی جائے گی، جہاں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور یہ سوال کہ وہاں کیا کیا تولا جائے گا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری باب باندھا۔ باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ میں اہل علم کو توجہ دلا دوں کہ وزن اور میزان کا ذکر قرآن کریم میں 4 مقامات پر آیا، سورہ اعراف میں بھی ہے، سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ مومنون میں بھی ہے، سورہ القارعہ میں بھی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ اس کے بارے میں انتہائی جامع اور بہت کچھ بیان کرنے والی آیت ہے۔ اگر ہم اس آیت کو لے کے بیٹھ جائیں تو صبح ہو جائے اس آیت کی شرح قبول ہے۔ یہ توفیق ہے اللہ رب العزت۔ اور پھر اس سے جو اپنا استدلال تھا اس کا ذکر کیا، اعمال بنی آدم واقوالہم توزن، وہاں کیا تولا جائے گا۔ حدیثوں کے اندر اس کی صراحتیں موجود ہیں کہ اعمال بھی تولے جائیں گے، اور بندے جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، جن کتابوں کے اندر وہ اقوال لکھے گئے ہیں وہ بھی تولی جائیں گی، چاروں چیزیں تولی جائیں گی۔ اور خلاصے کے طور پر امام صاحب رحمۃ اللہ نے اعمال اور اقوال کا ذکر کیا۔ یہ جو میں نے 4 باتیں ذکر کی ہیں، چاروں کا صراحت کے ساتھ حدیثوں کے اندر ذکر ہے۔ مولانا کی چھٹی دینے کے باوجود میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو رہی ہے، اس کی حدیثیں بیان کرنے لگے۔ تو اس کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہے کہ جب باب باندھتے ہیں اس مسئلے سے متعلقہ کوئی لفظ قرآن کریم میں کہیں بھی آ رہا ہو مشکل یا حدیث کے اندر آ رہا ہو، اس کی شرح بھی کر دیتے ہیں کہ کہیں برخوردار کو کوئی لغت کی کتاب نہ کنگالنی پڑے، یہی سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ القصاص والقصاص والعدل بالرومی بتا دیا کہ یہ لفظ ہے، اور یہ بعض کا خیال ہے کہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا تھا کہ قسط کا لفظ ہے، قاف سین تا، کہیں اس کا معنی عدل آ جاتا ہے، کہیں اس کا معنی ظلم آ جاتا ہے، وہ بھی بتا دیا کہ اگر مقصد ہو تو پھر عادل ہوتا ہے، قاصد ہو تو پھر جائر اور ظالم ہوتا ہے۔ اس
کی بھی وضاحت کی، یہاں گنجائش نہیں۔ آگے بڑھے تو حدیث ہے، یہ باب ہے اور آگے حدیث ہے۔ حدیث کے پھر ہمیشہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے۔ اور کمال اللہ کی مہربانی اہل علم اور اہل حدیث اور محدثین پر اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگ سند اور حدیث دونوں کو حدیث کہتے ہیں۔ رسالت باب کے فرامین کا جو مقام مرتبہ ہے سب کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کرنے والوں کے نام بھی اس کے ساتھ لکھی کروا دیے۔ جب بھی حدیث بیان کی عن ابی ہریرہ عن عبداللہ بن مسعود عن عبداللہ بن عمر، جب تک کسی بندے کا نام نہیں آتا اسے حدیث بیان کی بات نہیں بنتی، مزہ ہی نہیں آتا۔ لوگ اس کے ساری کو حدیث ہی کہتے ہیں، لیکن حدیث کے پھر دو حصے، ایک سند ہے ایک متن ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو اسانید ہے، جن لوگوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں بیان کی ہیں ان کے بارے میں محدثین کا فیصلہ ہے کہ جاوز القنطرہ، جو راوی صحیح بخاری کے اندر آ جائے کہتے ہیں تو پول پار کر گیا ہے، اس کے بارے میں جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو امام بخاری نے ذکر کر دیا بس وہ پاس ہو گیا۔ لیکن بطور تبرک بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ امام صاحب کا مقام و مرتبہ اور امام صاحب کے روات کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ امام صاحب کے استاد یہاں احمد بن اشکال ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، جامع ترمذی میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، مسند احمد میں بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 استادوں سے روایت سنی، زہیر بن حرب اور قتیبہ بن سعید اور یہاں احمد بن اشکال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث 3 استادوں سے سنی اطمینان کے لیے، اور تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث 4 استادوں سے سنی، ابو قریب سے، محمد بن عبداللہ سے، محمد بن طریف البجلی سے اور اسی زہیر بن حرب سے۔ ایک استاد امام بخاری والا، 3 الگ ہے، 3 اور 3 6 استاد ہوتے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث یوسف بن عیسیٰ سے لی، ان کے استاد اس حدیث کو سنانے کے لیے یوسف بن عیسیٰ ہے، 7 استاد ہو گئے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کو سنانے والے 2 استاد ہیں، ابو بشر اور علی بن محمد، 9 استاد ہو گئے۔ اور امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ان 9 کا استاد ہے محمد بن فضیل، وہ براہ راست اس کے شاگرد ہیں۔ دار و مدار گویا کہ 10 شاگرد ہیں، 1 استاد، پوری کلاس ہے بخاری، 10 شاگرد، 1 استاد، 1 حدیث، اور اس کے بعد اس کے راوی ایک ایک چلے جاتے ہیں۔ اور لطائف الاسانید کے اعتبار سے اس سند کے اندر ایک لطیفہ یہ ہے کہ یہ فرد مطلق ہے، غریب مطلق ہے، یہ اس کی مثال ہے، شرح کی گنجائش نہیں۔ دوسرا لطیفہ اس کے اندر یہ ہے سند کا کہ اس کے سارے راوی کوفی ہیں، سارے راوی کوفی ہیں، ماسوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احمد بن اشکال سے لے کر ابو زرع تک سارے کوفی ہیں۔ اس سے یہ اشارہ دینا مطلوب ہے کہ محدثین کے یہاں تعصب نہیں پایا جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کوفے کا ہو کوئی بصرے کا ہو، اسے لے لیتے ہیں، حق جو بھی بیان کرے اس سے لے لیتے ہیں، کوئی تعصب نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اگر کہیں کوفے والوں پر محدثین کا حملہ ہو رہا ہو تو کوفے والوں سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، علاقائی تعصب نہیں۔ سب سے آخر میں جو حدیث لائے جس کو اتنا مقام دیا اور اتنی اس کو اہمیت دی، اس کے سارے راوی کوفی ہیں۔ یہ امام رفاع رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت جرحی۔ اور تیسرا لطیفہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے صحابی اور اس سے بیان کرنے والے تابعی دونوں کی کنیت میں بھی اختلاف ہے اور نام میں بھی اختلاف ہے، یہ بھی ایک مستقل علم ہے۔ اور 5واں لطیفہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر الصحابہ روایت، صحابہ اکرام نے سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والے۔ یہ اسانید کے جو لطیفے، علمی لطیفے ہوتے ہیں جن پر بحثیں ہوتی ہیں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں۔ تو یہ احمد بن اسحاق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد ہیں، ثقۃ ثبت حافظ قابل اعتماد راوی۔ اس سے اگلے راوی جو ہیں محمد بن فضیل رحمہ اللہ تعالی، بڑے پائے کے محدث ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف اہل علم کے لیے توقف فیہ من توقف لتشیعہ، توقف فیہ من توقف لتشیعہ۔ پھر امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بیان کیا اس کا قول کہ رحم اللہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ولا رحم اللہ من لا يترحم علی عثمان رضی اللہ تعالی۔ یہ کہا کرتے تھے اللہ نے عثمان پر رحمت فرمائے
جو حضرت عثمان کے لیے رحمت کی دعا نہ کرے اللہ اس پر رحمت نہ فرمائے. اس لیے اس کے شیعوں کی تہمت ختم ہو. اور امام بخاری کے ذکر کرنے سے پھر ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو. ان کے استاد ہیں عمارہ بن قعقاع، یہ بھی محمد بن فضال بھی کوفی، عمارہ بھی کوفی، اور وہ بھی حافظ ہے، حجت ہے، ثقہ ہے. اور وہ بیان کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الکبیر میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ذکر کیا اپنی سند کے ساتھ کہ مجھے زہیر بن حرب نے ذکر کیا، زہیر بن حرب نے جریر بن عبد الحمید سے ذکر کیا. جریر بن عبد الحمید کہتے ہیں مجھے عمارہ بن قعقاع نے کہا کہ مجھے ابراہیم نخعی نے ایک بار کہا تھا اذا حدثتنی فحدثنی عن ابی زرعہ، حدیثیں بیان کرنی ہوتی ہے تو ابو زرعہ کی حدیثیں بیان کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک بار اس سے ایک حدیث سنی تھی، پھر کئی سال بعد میں نے دوبارہ وہی حدیث اس سے پوچھی، فما اخرم منه حرفا واحدا، اس میں اس نے ایک حرف کی تبدیلی کی. جتنا قابل اعتماد انسان ہے. اور اس کے بعد وہ آ جاتا ہے الامام الحافظ الحجۃ الثبت المجتہد الفقیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اکثر صحابت حدیثاً، سب سے زیادہ صحابی، سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. طلبہ علم کے لیے مثال ہے، طلبہ علم کے لیے مثال ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے 3.5-4 سال میں اس طرح آئی. خیبر میں مسلمان ہوئے تھے، خیبر میں مسلمان ہوئے. وہ جن کو 20-20 سال کی صحبت میں اس طرح آئی، ان سے بھی آگے نکل گئے پڑھ کے. اگر بندہ پڑھنا چاہے تو کہاں پڑھنا. لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن حساب کر کے دیکھ لو، پوری زندگی پر حساب کر کے دیکھ لو، روزانہ کی 4-5 حدیثیں آتی ہیں. کوئی تعجب کی بات نہیں. اور کمال طلب علم یہ ہے، امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے، ابو ہریرہ کی طلب حدیث پھر بھی ختم نہیں ہوئی. مسجد میں تشریف لاتے، حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے قریب سے گزرتے، اونچی اونچی آواز سے حدیثیں پڑھتے تاکہ کوئی غلطی ہو جائے تو معائشہ پر غلطی نکالے. اور لوگ باتیں بھی کرتے تھے، لوگ باتیں بھی کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے ابو ہریرہ کا حافظہ، رسالۃ المعاد کا معجزہ ہے ابو ہریرہ کی یادداشت، حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کسی نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا یار آپ کو امام الانبیاء کا اتنا قرب حاصل تھا، امام الانبیاء آپ کے مہمان بنے، آپ ان کے میزبان تھے، اتنی قرابت رہی آپ کی ان کے ساتھ. میں نے آپ کو سنا آپ کہہ رہے تھے عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ، ٹھیک ہے بات کہ آپ ابو ہریرہ کے واسطے سے روایتیں بیان کریں. کمال وسعت ظرفیہ. انہوں نے فرمایا کہ لا نقول عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ احب الی من اقول عن رسول اللہ. میں اگر ابو ہریرہ کے واسطے سے بیان کروں تو مجھے پسند ہے کہ میں ابو ہریرہ کے بغیر رسول اللہ سے بیان کروں. یعنی مجھے اپنے پر اتنا اعتماد نہیں جتنا ابو ہریرہ پر اعتماد. حضرت طلحہ بن عبید اللہ احد العشرۃ المبشرہ، اتنے ممتاز صحابی ہیں کہ 10 مبشرہ میں سے ہے اور قرشی ہے، اتنا عظیم مقام. کسی نے ایک دن کہا کہ طلحہ تم 10 مبشرہ میں سے ہو، اتنے مقام و مرتبہ والے ہو، رسالت المعاد کی تم نے اتنی صحبت پائی ہے، پھر بھی ابو ہریرہ دوسی یمانی کل کا آنے والا تم سے زیادہ روایتیں یہ پھر رہا ہے. اس کا اشارہ تھا کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا. کیا یہ شخص تم سے زیادہ حدیثیں جانتا ہے؟ فرمانے لگے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابو ہریرہ کو ہم سے زیادہ حدیثیں آتی ہیں، فلا شک فی ھذا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں. کاش کہ علماء کرام اپنا دل صاف کرنا چاہیے. کیا اعتراف ہے؟ 10 مبشرہ میں سے ہوتے ہوئے ابو ہریرہ کے مقام کا اعتراف کرتے ہیں. وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر بار تھے، ہمارے مال مواشی تھے، ہمارے کھیت تھے، سب کچھ تھا، ہم تو میں رہتے تھے. صبح شام امام الانبیاء کے پاس آتے کوئی کال حدیث مل جاتی تھی. یہ وہ شخص ہے جو پیٹ کے لیے 2 لقمے مل جاتے تھے امام الانبیاء کے پیچھے. خود فرماتے ہیں امام حسین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عشت یتیما حاجرت مسکینا، عشت یتیما حاجرت مسکینا، كنت اجیرا لبسرة بنت غزوان على طعام بطنی وعقبة رجلی، اهدو لهم اذا ركبوا احتطب لهم اذا نزلوا، فزوجنيها الله سبحانه وتعالى وهذه هي امرأتي الآن، فالحمد للہ الذی جعل فینا تماما وابا ہریرہ اماما. فرمایا کہ میں نے زندگی گزاری ساری یتیمی کی حالت میں. یمن سے ہجرت کر کے مدینے آیا تو مسکین تھا. بسرہ بنت غزوان ایک عورت تھی، اس کا میں نوکر اور مزدور تھا. تنخواہ کیا تھی؟ 2 لقمے مل جاتے تھے کھانے کے لیے، اور کبھی کبھی وہ گدا دیتے تھے سواری کے لیے کہ تم بھی 2-4 قدم سواری کر دو، بس یہ تنخواہ. اور اللہ کی مہربانی یہ کام میں کیا کرتا تھا، جب وہ چلتے تھے تو میں ان کے اونٹوں کی خودی پڑتا تھا، گانے گاتا تھا تاکہ اونٹ چلتے رہے. اور جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو میں ایندھن اکٹھا کرتا تھا ان کا. یہ ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ. اب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مہربانی کی، وہی عورت جس کا میں غلام اور نوکر تھا، جس کا میں مزدور تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح میں دے دیا، آج وہ میری بیوی ہے.
سب تعریف استاد کے لیے ہے جس نے دین کو ذریعہ روزگار بنا دیا، روٹی پانی کا ذریعہ بنا دیا، اور ابو ہریرہ کو امام بنا دیا۔ کیا برکتیں ہیں دین کی۔ ابو ہریرہ گورنر رہے ہیں، گورنر بھی بلوچستان کے یا سندھ سرحد کے نہیں۔ آج جیسے پاکستان میں پنجاب کی حیثیت ہے، اس کے گورنر کی اور ذرا دوسری ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سارے صوبوں کا سب سے بڑا سب سے اہم صوبہ مدینہ منورہ تھا، ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر رہے۔ اور کمال یہ ہے کہ گورنر ہوتے ہوئے بھی لکڑیوں کا گٹھا سر میں رکھا ہوتا، اور طبیعت کے اندر مذاق بڑا تھا، کہتے تھے وسعوا الطریق لامامکم وسعوا الطریق لامیرکم، گورنر آ رہا ہے راستہ تو دے دو اس کو کم از کم۔ کیا تواضع ہے میرے بھائیوں۔ ابو ہریرہ مدینے کے گورنر، لیکن ان کی شہرت گورنری سے نہیں ہوئی، حدیث بیان کرنے سے ہوئی ہے۔ گورنری حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ایک حدیث کا راوی ہونا 1000 صوبے کے گورنر ہونے سے اللہ عالم کاش کہ کسی کو اس بات کا احساس ہو۔ یہ ابو ہریرہ ہے راوی اس حدیث کے۔ اس کے بعد حدیث آ جاتی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مولانا پچھتا رہے ہوں گے کہ میں نے رسیلی لکھا کی غلطی کی، پچھتانا ہی ہوتا ہے، پچھتانا بھی ہوتا ہی۔ تو میں ابھی جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں سے ہر ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ جاتے ہوئے راستے میں 5-7 سٹیپ چھوڑ کے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں اور ان کتابوں کے اندر جو محدثین نے جمع کیا ہے یہ بہت کھلا ذخیرہ ہے۔ تو اس حدیث کے پھر 2 حصے ہیں، متن حدیث کے پھر 2 حصے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر، یا پہلے خبر پھر مبتدا، دونوں امکان ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان مبتدا ہو سکتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم خبر بھی ہو سکتی ہے، پہلے خبر اور بعد میں مبتدا بھی ہو سکتا ہے۔ کلمہ یہاں کلام کے معنی میں ہے اور یہ کثیر الاستعمال ہے، کتاب اللہ میں استعمال ہوا ہے۔ کلا انہا کلمۃ هو قائل رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائل۔ پوری تقریر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمے سے تعبیر کیا ہے، یعنی کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا اسی میں کلامنا لفظ مفید کاستقم اسم وفعل ثم حرف الکلم واحدہ کلمۃ والقول عام وکلمۃ بها کلام القدیم۔ تو کلمے کو کلام اور کلام کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ دور قدیم میں بھی کہا جاتا تھا، کتاب اللہ میں بھی استعمال ہوا ہے، سنت رسول اللہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں، حالانکہ یہ کلام ہے۔ اور دور جدید کا حال تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فلان صاحب اپنا کلمہ ڈالیں گے اور وہ کلمہ پورے 6 صفحے کی تقریر ہوتی ہے۔ قدیم جدید ہر لغت کے اندر کلام کو کلمہ کہا جاتا ہے، یہاں بھی کلمہ کلام کے معنی میں ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، حبیب فعیل بمعنی فاعل ہے، بمعنی فاعل ہے، اگلی دونوں بمعنی مفعول ہے۔ تو اس کے بعد ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وہ مصدر ہے جس کا فعل محذوف ہوتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، منزہ اللہ سبحانہ وتعالی، اگر یہ ہو تو مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہا جائے سبح اللہ سبحانہ وتعالی نفسہ، نزہ اللہ سبحانہ وتعالی نفسہ، یہ ہو تو پھر کہا جائے گا کہ مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ وبحمدہ حمد کے ساتھ سبحان تنزیہ ہے اور حمد اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے معانی اور مفہوم کی طرف۔ تسبیح و تحمید 2 باتیں ہیں، ایک یہ ماننا کہ مولا کریم کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی تقصیر نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے جس پہ انگلی رکھی جا سکتی ہو مولا کے اندر پائی جائے، کوئی ایسی۔ اس کے سارے نام اعلیٰ و بالا ہیں، اس کی ساری صفتیں اعلیٰ و بالا ہیں، اس کے سارے فعل اعلیٰ و بالا ہیں، اس کے سارے کام اعلیٰ و بالا ہیں، کوئی دنیا کی طاقت اس کی کسی کام کے اندر کوئی غلطی نہیں نکالتی۔ صرف ایک مثال فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ چیلنج موجود ہے، ساری دنیا کے کروڑوں انسان آسمان کو دیکھو، بار بار دیکھو، 1000 بار دیکھو، 1,00,000 بار دیکھو، سارے مل کے دیکھو، تمہیں کبھی ایک غلطی نہیں ملے گی آسمان پر۔ یہ اس کی مخلوق ہے، جس کی مخلوق میں کوئی غلطی نہ ہو، اس کی صفت میں کیسے غلطی ہوگی، اس کے نام میں کیسی غلطی ہوگی، اس کی ذات میں کیسے کوئی عیب ہوگا۔ مولا کی ذات عیبوں سے پاک ہے، یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹے کا محتاج ہو تو یہ تو بہت بڑا عیب ہے۔ لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔
ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس اللہ کا انکار کرتا. وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کا بیٹا ہے؟ بندہ بیٹے کے سامنے تو مجبور ہو جاتا ہے. بندہ بیٹے کے سامنے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا. پوری کائنات صفے مان کر اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی. اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا کسی کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے؟ وہ تو باپ کا شریک ہوتا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اتنی طاقت والے، اتنی عظمت والے، اتنے مقام والے، اتنے زور والے، 600 پروں کے مالک ایک پر مارے تو پہاڑ توڑ کے رکھتے ہیں. فرماتے ہیں ما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا. امام الانبیاء نے کہا کہ جب ملنے کا شوق ہوتا ہے تو اللہ کی باتیں سناتے ہو آگے دیر کر لیتے ہو. جبریل فرمانے لگے ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تیرے رب کی اجازت کے بغیر آسمان سے اتر نہیں سکتے. طاقتیں اپنی جگہ اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. وجاء ربک والملک صفا صفا وجاء ربک والملک صفا صفا وعرضوا علی ربک. فرمایا ساری دنیا صفے مان کر اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی. بڑے بڑے بادشاہ بھی وہاں آپ کو بھٹی جھونکنے والے ماچھیوں کی طرح کھڑے نظر آئے. ذات اتنی عظیم ذات، کوئی عیب نہیں ہے اس کے. تو بندے تو خدا ہی کرو تو تیری مرضی ہے. اللہ نے بتایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ریت کے ذرے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، آسمان بھی سبحان اللہ کہتا ہے، زمین بھی سبحان اللہ کہتی ہے، پہاڑ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، درختوں کے پتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. فرشتے تو زندہ نہیں رہ سکتے جب تک سبحان اللہ کی تصویر. مولا نے ان کو بتایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. انہوں نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح بہت زیادہ پسند ہے، اس کے لیے بندہ پیدا کر رہا ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تیری حمدیں بیان کرتے ہیں، تیری تقدیسیں بیان کرتے ہیں. تجھے کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ فرمایا مسئلہ ضرورت کا نہیں ہے، میری پسند یہ ہے کہ میں بندے کو پیدا کروں، آدم کو پیدا کروں، اس کی اولاد کو پیدا کروں اور آدم اس کی اولاد کی زبان سے سبحان اللہ سنوں. یہ مجھے پسند ہے. بندے تو پھر بھی سبحان اللہ کہتا، تو پھر بھی سبحان اللہ نہیں کہتا. تیرے نبی نے تجھے بتایا بھی ہے کہ 2 کلمے ہیں، صرف گنتی کے 2 کلمے مولا کریم کو پسند ہے. اس مولا کو پسند ہے جس کا نام رحمان ہے. تو سبحان اللہ کہے گا تو رحمت پسند ہے، اس لیے رحمان کا ذکر کیا. اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، آسانی سے زبان سے نکل آتے ہیں، مشکل نہیں ہے، فعل کوئی نہیں ہے. سارے کے سارے اسماء ہیں، اسماء خفیف ہوتے ہیں، فعل ذرا ثقیل ہوتا ہے. سارے کے سارے اسماء ہیں اس لیے خفیف ہیں. اور قیامت کے دن میدان کو ترازو کو بھر دیں گے تیری نیکیوں کے ساتھ. کیا کیوں مخل کرتا ہے؟ کیوں سبحان اللہ نہیں کہتا؟ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے اور پورے قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا فرشتے بھی یہی کام کرتے ہیں، فرشتے بھی یہی کام، اہل جنت بھی یہی کام کرتے ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. لوگوں تنگ پڑ جاتے ہو، لوگ دکھ دیتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، دل سکڑ جاتے ہیں، اس کے جواب میں چغلیاں کرتے ہو، چھاشیں کرتے ہو. مولا کریم نے اپنے نبی کو تعلیم دی تھی، تم بھی یہ تعلیم سیکھ لو. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمد ربک وکفی بربک بذنوب عبادہ خبیرا. اللہ پر بھروسہ کر، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑے سے بڑا کام ہو، سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ کر دیا کر، سارے مسئلے آ جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. صبح بھی سبحان اللہ ہو رہی ہے، شام بھی سبحان اللہ ہو رہی ہے، اور دوپہر کو بھی سبحان اللہ ہو رہی ہے، اور ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اہل ایمان، اگر تم نے اپنا ایمان مضبوط اور پختہ اور مکمل کرنا ہے تو ذکر الہی میں مشغول رہا کرو، اور صبح و شام سبحان اللہ کی تسبیح نکالا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، تیرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے. جو عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل باتیں کرتے ہیں، دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دکھ کو مٹانے، دل کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام سبحان اللہ الحمدللہ کہا کر، اور یہ سلسلہ موت تک جاری رہنا چاہیے، موت تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ
بحمد ربک حین تقوم من الليل فسبحه وادبار النجوم. اللہ تعالیٰ امام الانبیاء کو سکھا رہے ہیں جب بھی کوئی تکلیف آئے سبحان اللہ وبحمدہ کہہ دیا کر سارے مسئلے حل ہو جائیں. خوشی میں اس طرح آئے خوشی پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی یہی کام ہے. بڑی عظیم تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ بھی یہی تسبیح ہے. بندے تجھے امام الانبیاء نے اتنی عظیم شان تعلیم دے دی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو دے رکھی ہے. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بڑی سے بڑی خوشی نصیب ہو جائے. امام الانبیاء کا ایک وہ منظر ذہن میں رکھو کہ اکیلے انبیاء امام الانبیاء ہیں, ساتھ ابو بکر صدیق ہے, بلال ہے, خدیجہ الکبریٰ ہے اور کوئی نہیں ہے. کتنی چھوٹی پارٹی ہے. اس وقت کیا حکم ہے؟ اس وقت کیا حکم ہے؟ چھپے ہوئے ہیں کفار مکہ جرأت مند ہیں توہین کرتے ہیں. اس وقت کیا حکم ہے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے؟ سبحان اللہ الحمدللہ کے. اور پھر دوسرا وقت آ گیا ہے کل تک کہ 2-3 کی پارٹی تھی, آج یہ حال ہو گیا ہے کہ لاکھ صحابہ کرام یدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ نے حکم دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. بڑے سے بڑا دکھ آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ, بڑے سے بڑی خوشی نصیب ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ. اللہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اگر فرشتہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد نہ کریں تو خطرہ ہے کہیں آسمان نہ گر پڑے. اتنی زوردار تسبیح ہے میرے بھائی, کاش کہ ہمیں نصیب ہو جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی اليوم 100 مرۃ سبحان اللہ وبحمدہ حطت خطایاہ وان کانت مثل نبض البحر. لوگوں جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ کی تسبیح نکال لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو بھی اللہ صاف کر دیتا ہے. کتنا چھوٹا عمل ہے, کتنی بڑی جزا ہے. اللہ کے فضل سے تم متبعین سنت ہو. اگر میں پوچھ لوں کہ تم میں سے کون ہے جو روزانہ وظیفہ کرتا ہو, کیا جواب ملے گا؟ ان اللہ ہی پڑھ سکتا. اتنی سی چھوٹی سی سنت جس سے اتنا اجر ملنے والا, اور کوئی بھی اس کو مداومت نہ کرتا ہو, کوئی بھی سنت کو ادا نہ کرتا ہو. کہیں سے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس میں تنخواہ سے میں اضافہ ہونے کا امکان ہو تو بے شک جتنا بھی الٹا سیدھا ہو بڑی پابندی سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جس وظیفے سے مولا راضی ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہا, اے ابو ذر کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے سب سے پسندیدہ کلمے سکھاؤں؟ میں اخبرنی یا رسول اللہ احب الکلام الی اللہ. بات ہی میٹھی تھی, دہرائی. اللہ کے رسول ہو, اللہ کے پسندیدہ کلمے سکھا دو. اب احب الکلام الی اللہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے. سبحان اللہ وبحمدہ کہے, اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. مجھے یہ کلمے کہنا نصیب ہو جائے, یہ کلمے کہنا نصیب ہو جائے اور دوسری طرف پوری دنیا مجھے مل جائے, میں دنیا چھوڑ دوں یہ کلمے کہہ لوں, اس لیے کہ یہ کلمے مجھے اللہ کے اتنا قریب کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان. امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگوں یہ تم ایک بار پولی سی زبان سے الحمدللہ کہتے ہو, کتنا چھوٹا عمل ہے. تو میں قیامت کے دن دیکھو پورے ترازو کو اس نے بھر رکھا ہوگا الحمدللہ. سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماوات والارض. اور اگر کوئی سبحان اللہ والحمدللہ کہہ لے تو آسمان زمین کے درمیان جو تمہیں فضا نظر آتی ہے ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہے. یہی میں کہہ رہا تھا بدالہم من اللہ ما لم یکن یعلمون. بندہ کہے گا میں نے سبحان اللہ والحمدللہ کہا تھا, یہ تو اتنا بڑا عمل نہیں, اتنی بڑی نیکیاں کہاں سے آ گئی. بات یہ ہے کہ بندے کے پاس کمائی کے لیے 2-4 سال ہے, کمائی کے لیے 2-4-10-20 سال ہے, اور یہ اندوختہ جمع کیا ہوا مال جس کو استعمال کرنا کھانا پینا ہے وہ کروڑوں بس کی زندگی ہے. اللہ بڑھائے گا تو بات بنے گی, اس کے بغیر بات بن سکتی ہے. اور اس کو بڑھانے کے لیے
کتاب التوحید ہے، مولا پر یقین اور اعتماد ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر اعتماد ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا، جتنی محبت بڑھتی جائے گی، وہیں پر جتنا اعتماد بڑھتا جائے گا، بندے تیرے عملوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور تیرے عمل بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ وہ توحید اپنائے جو سارے انبیاء کی توحید، جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید تھی، ابوبکر عمر اور عثمان کی توحید تھی، موسیٰ عیسیٰ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید تھی، جس کا تعارف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب توحید کے اندر دلایا ہے۔ یہ توحید میسر آئے تو بات بنتی ہے۔ دنیا کے اندر دو قسم کی توحیدیں ہیں، دنیا کے اندر دو قسم کے اللہ رب العزت کے متعلق بیانات ہیں۔ ایک وہ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کہ تعالی اللہ عما یشرکون، میں اس سے بہت بلند ہوں، جو میرے وصف لوگ بیان کرتے ہیں ان کے منہ میں سے مارتا ہوں، وہ وصف نہیں بیان کرتے، میری توہین کرتے ہیں۔ ایک وہ اوصاف ہے جو موسیٰ عیسیٰ ابراہیم اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں، وہ وصف کوئی بیان کرے تو اللہ کی طرف سے سلام کی اور توفیق۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو کہا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ پاک ہے، اللہ اعلیٰ والا ہے ان اوصاف سے جو لوگ اللہ کا بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، رسولوں نے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رسولوں پر سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ کائنات کی ساری تعریفیں مولا کریم کے لیے ہے، اس لیے ہم بھی وہی کہتے ہیں جس کی وجہ سے انبیاء اکرام کو مقامات ملے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔